سورہ آل عمران کی نمبر 61 کے تفسیری نکات پہ ہم گفتگو کریں گے، یعنی آیہ مباہلہ پہ گفتگو ہوگی ناظرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ فرما دیں کہ آ جاؤ، ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی ایک جگہ پر بلا لیتے ہیں، پھر ہم مباہلہ یعنی گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ ناظرین کرام، 24 ذوالحجہ، آج 1445 ہجری میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ ایک 24 ذوالحجہ 9 ہجری کو آئی تھی، یعنی آج سے 1436 برس پہلے۔ اب ذرا منظرنامہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان جلالت کا کس انداز سے اظہار فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحدانیت کا کس انداز سے اظہار فرماتا ہے۔ لم یلد ولم یولد کا جو عقیدہ ہے ناظرین، اس عقیدے کو پوری دنیا پر رہتی دنیا تک کس انداز سے آشکار کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کو اپنے محبوب کے ذریعے سے نہیں بلکہ اپنے محبوب کے گھرانے کے ذریعے سے رہتی دنیا تک اس انداز سے آشکار کر دیتا ہے کہ ایک عجیب و غریب سا اور انتہائی حسین سا منظرنامہ چشم فلک نے دیکھا، بلکہ زمین نے بھی اس کو اپنے سینے پر اس منظرنامے کو محفوظ کیا، اور آسمان نے بھی اپنے سینے کے اندر اس منظرنامے کو محفوظ کیا کہ کیا حسین ترین، یعنی کائنات کے حسین ترین چہرے آج صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی باہر نکلے ہیں، اور عالم یہ حساب کہ اس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہے۔ اب منظر ذہن میں رہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک گود میں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو بھی لیے ہوئے ہیں، اور اپنے دست مبارک کو امام حسن پاک علیہ السلام کے دست مبارک میں دیے ہوئے ہیں، اور پیچھے یعنی آپ کے پیچھے پیچھے دو ہستیاں موجود ہیں، یعنی ایک مولا کائنات ہے اور دوسری سیدہ کائنات ہیں، اور عالم یہ ہے کہ مباہلے کے لیے آپ تشریف لا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حقانیت کی دلیل کے طور پر ان پنجتن پاک کو یعنی ان نفوس قدسیہ کو پیش کر رہا ہے جو آج آ کر مباہلہ فرمائیں گے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا فرمائیں گے، اور یہ بتلائیں گے کہ جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لعنتیں۔ چمکتے دمکتے چہرے ناظرین، کائنات کے حسین ترین چہرے، ان سے زیادہ حسین ترین چہرے کوئی ہو ہی نہیں سکتے، ان سے بڑے صادق کوئی نہیں ہو سکتے، ان سے بڑے سچے کوئی نہیں ہو سکتے، ان سے زیادہ سچے کوئی نہیں ہو سکتے، جو آج اللہ کی حقانیت کی دلیل بن کر پوری دنیا کے سامنے ایک عجیب منظرنامہ ہے ناظرین۔ اور وہاں کیا معاملہ ہے؟ وہاں نجران کے جو عیسائی ہیں، جو عیسائیت کا مرکز ہے، وہاں سے 60 لوگ نکل کے آتے ہیں اور وفد کی صورت میں آتے ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے ناظرین کہ چشم فلک نے وہ منظر دیکھا صاحب، اور کیا حسین منظر دیکھا کہ ان کا جو لارڈ پادری ابو الحارثہ ہے، اس نے جیسے ہی ان نفوس قدسیہ کے چمکتے دمکتے روشن چہرے دیکھے تو پکار اٹھا، یہ وہ چہرے ہیں جو اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے سرکا دے، لہذا ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ رہتی دنیا تک ہمارا نام بھی نہیں رہے گا۔ اور سرکار علیہ السلام جو رحمت للعالمین ہے، یہ رحمت کا صدقہ عیسائیوں کو وہاں پر ملا کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر یہ مباہلہ کر لیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بندروں اور سوروں کی شکل میں متشکل کر دیتا، یہاں تک کہ ایک برس کے اندر اندر ان کی نسل پوری تباہ و برباد ہو جاتی، یعنی کوئی عیسائیت کا نام لیوا نہ ہوتا۔ یہاں ناظرین مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، یہ مباہلے کا دن بڑا عجیب و غریب سا دن ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ جہاں لم یلد ولم یولد کا فلسفہ اور اس کا عقیدہ جو ہے دنیا کے سامنے آشکار کرنا ہے، اللہ کی وحدانیت اور حقانیت کو آشکار کرنا ہے، وہاں جو نرم گوشہ اسلام کا کہ اسلام نے یہ بتلایا کہ اسلام رواداری کا مذہب ہے کہ جو لوگ اپنے طور پہ سرکار علیہ السلام سے مباہلہ کرنے آئے تھے، سرکار علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر ان کو ٹھہرا کر ان کو عبادت کا موقع دے کر یہ بتلایا کہ اسلام سے بڑا رواداری کا کوئی مذہب نہیں ہے، اور اسلام کا دامن ہی اصل طور پہ وسیع اور انتہائی یوں کہیے کہ اپنا حسین ترین دامن ہے۔ اور دوسری اہم ترین بات یہ ناظرین کہ جس وقت یہ سب کچھ ہو گیا اور وہ اپنے آپ کو بیک آف کر گئے، یعنی انہوں نے اپنے قدموں کو پیچھے، اور کرنا تھا ان کو معلوم تھا کہ سامنے نفوس قدسیہ کون ہے، تو انہوں نے ایک درخواست پیش کی کہ ٹھیک ہے ہمیں امان دے دیجئے، تو سرکار علیہ السلام نے چند شرائط کے ساتھ ان کو امان دی، ایک ایگریمنٹ کیا، یعنی رہتی دنیا تک یہ بتلا دیا کہ جو بھی مسلم اسٹیٹ ہے، مسلمانوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ اقلیتوں کے بنیادی جو حقوق ہیں ان کا تحفظ مسلمان کریں گے۔ یہ میرے سرکار نے ایگریمنٹ کیا۔ اور آخری بات دیکھیں ناظرین کہ جو مباہلے کے لیے آئے تھے، پھر ہوا کیا؟
नतीजा ये निकला वो खुद पुकार उठे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना एक ईमानदार नुमाइंदा मुंतखब करके भेज दीजिए जो हमारे दरमियान झगड़े हैं उनका जो है वो फैसला करवाते। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अमीनुल उम्मत हजरत उबैदुल्लाह बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, यानी जो कि सबसे बड़े अमानतदार हैं, जिनको सरकार ने अमानतदार फरमाया, अमीन बनाकर भेजा ताकि वो ईसाइयों के दरमियान जाकर फैसला करेंगे। ये है मेरा दीन, जो न दहशत गर्दी का दीन है, न इंतहा पसंदी का दीन है, बल्कि वो रवदारी का, मोहब्बत का दीन है। कुर्बान जाऊं पंजतन पाक पे कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी शान को रहती दुनिया तक बरकरार भी रखेगा और इस शान का इंशाअल्लाह हम सदका बरोज़ महशर देखेंगे। पहली शख्सियत मुमताज़ स्कॉलर मोहतरम जनाब पीर कमर शुकूर अहमद साहब तशरीफ़ फरमा है। दूसरी शख्सियत मुमताज़ आलिम दीन जनाब अल्लामा मोहम्मद अशफाक मदनी साहब तशरीफ़ फरमा है। और तीसरी शख्सियत मुमताज़ नातख़ां जनाब हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। तीनों अहबाब को अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद और यौम मुबाहिला की आप तमाम देखने वालों को और आपको सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा, इससे पहले पीर साहब हम ज़ाहिर है आय मुबाहिला पे बात करें, और ये ज़ाहिर है एक ऐसी आयत है कि जिसको जब भी आप पढ़ते हैं तो एक अजीब रमक और दमक वजूद के अंदर पैदा हो जाती है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 59 और 60, मेरा ख्याल है यहाँ से हम बात का आगाज़ करते हैं, जिसमें ज़ाहिर है ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पे बात हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत कैटेगराइज़ करके बड़ी वजाहत के साथ इसको फरमा दिया। यहाँ से ज़रा आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के बारे में यहूद और नसारा दोनों ही अफरात व तफरीद का शिकार हुए। यानी यहूदियों ने उनकी पाक दामन वालदा माजदा हज़रत मरियम पर तोहमत लगाई, जबकि कुरान हकीम हज़रत मरियम की शान और सदाकत को आज तक बयान कर रहा है। यकीनी ऐसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो उम्मत कहलवाने वाले लोग थे वो उनके बारे में इस हद तक मुगालता का शिकार हुए कि मोजज़ात की कसरत देखकर जो अल्लाह ने उन्हें शान अता फरमाई थी कि वो मुर्दा पर तशरीफ़ ले जाते और उससे फरमाते कौम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ खड़ा हो तो वो उठ जाता। मट्टी लेते और मट्टी लेकर उसमें फूंक परिंदा बनाकर फूंक मारते तो वो परिंदा उड़ने लग जाता। इन मोजज़ात की वजह से और उनके वालिद गिरामी के मौजूद न होने की वजह से नसारा ने, क्रिश्चियन कम्युनिटी ने ये धोखा और मुगालता खाया कि उन्हें अब्दुल्लाह की बजाय, यानी अल्लाह का बंदा कहने की बजाय, कलिमतुल्लाह और रूहुल्लाह कहने की बजाय उन्हें इब्नुल्लाह जो है वो कहना शुरू कर दिया। और ये मुबाहला जो है ये दर हकीकत तौहीद और तसलीस का टकराव है। यानी ये इस तीन खुदाओं के मानने वालों का और वहदानियत का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद का। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर आज़म व आखिर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए आका ने नजरान यमन का इलाका है, बहुत बड़ा ईसाइयत का मरकज़ था, बहुत बड़ा कलीसा था। आपने वहाँ उनको, उनके ज़िम्मेदार लोगों को, उनके बादशाह को, फरमारवा को ख़त रवाना किया और उन्हें इस्लाम की तबलीग की दावत दी। उसके नतीजे में उन्होंने एक डेलीगेशन जो है वो सेट करके, जिसमें 60 के करीब लोग थे, उसमें 14 उनके अमायदीन जिनमें अहले इल्म यानी उलमा की तादाद ज़्यादा थी वो शरीक थे, वो उन्होंने भेजा कि वो जाकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस का जो है अहवाल वो भी मुलाहज़ा करें, हुज़ूर से इस बारे में मुबाहसा भी करें कि वो खुदा जो हैं वो तीन हैं, जबकि हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शान अता फरमाई थी और कुरान हकीम जैसी लारैब किताब बयान जो अता फरमाई थी, उसकी तालीमात जो हैं वो तौहीद पर मबनी थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब वो आए और उन्होंने आकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में बातचीत करना शुरू की, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के बारे में जो आपके पाक परवरदिगार ने आप पर वही नाज़िल फरमाई, हुज़ूर ने उस वही को तलावत फरमाया। सुभान इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है सूरह आल इमरान की आयत 59, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकून। बेशक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम अलैहिस्सलाम की सी है,
جسے اس نے مٹی سے بنایا اور پھر فرمایا ہو جا، وہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر امت کی تنبیہ کے لیے، حضور علیہ السلام کی امت کو سمجھانے کے لیے ارشاد ہوا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، بس شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یعنی یہ حضور علیہ السلام کی امت کو یہ بات تعلیم فرمائی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کا یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ تمام الہامی مذاہب آپ کی تخلیق کے اسی طرح قائل ہیں جیسے قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے دست قدرت سے بنایا۔ یہ تراب مٹی کو کہا جاتا ہے، مٹی سے بنایا۔ اس کو تمام الہامی مذاہب تورات، زبور، انجیل نے ایسے ہی بیان کیا اور یہ اسی طرح تسلیم کیا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ مجبور کرتا ہے سوچنے پہ کہ انہیں ابن اللہ، اللہ کا بیٹا تصور کیا جائے، تو تم خدا آدم کے بارے میں تم کیا رائے قائم کرو گے؟ یہاں عیسیٰ کی ماں تو موجود ہے، وہاں تو آدم کی ماں بھی موجود ہے۔ اتنی لاجیکلی بات تھی کہ اس کے بعد کوئی بات دوسری کرنے کی گنجائش نہیں رہتی تھی۔ لیکن ہدایت کا تعلق علم سے زیادہ نصیب سے ہوتا ہے۔ یہ ہدایت تب عطا ہوتی ہے جب نصیب ساتھ دیتا ہے۔ کیا اچھا جملہ، ہدایت کا تعلق علم سے زیادہ نصیب سے ہوتا ہے۔ بہت اچھا ہے۔ یعنی اگر ہدایت کا تعلق فقط علم سے ہوتا تو ابلیس سے بڑا کوئی عالم نہ تھا۔ بہت سے جو آج بھی ہیں نا جن کے علم بہت ہے لیکن وہ نصیب نہیں ہے ان کا۔ ہدایت کا تعلق علم سے زیادہ نصیب کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی اتنی بڑی دلیل آ جانے کے بعد بھی وہ اس حقیقت کو نہ سمجھ سکے۔ آپس میں جو 1-2 دن 3 دن وہ رہے مدینہ طیبہ میں، آپس میں ان کی مشاورت چلتی رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ عرب میں ہماری کتابیں الہامی کہتی ہیں کہ عرب میں ایک نبی بنو اسماعیل سے تشریف لائیں گے، کیا یہ وہی نبی تو نہیں ہے اور یہ ان کی شان یہی تو نہیں ہے؟ یعنی حضور کی نبوت کے بارے میں جانتے بھی تھے، اور حق جب حضور نے بیان کر دیا تب بھی وہ حق کو تسلیم کرنے میں پس و پیش کر رہے ہیں، حق کو مان نہیں رہے، جیسا کہ قدرت کاملہ نے انتہائی منطقی دلیل دے دی کہ اے میرے بندو، یہ تمہارے سامنے پوری کائنات پڑی ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ اس کائنات میں اپنی قدرتوں کا کیسے اظہار کرتا ہے، اپنے رب کو اس کی قدرتوں سے پہچانو۔ بالکل ٹھیک، بہت خوبصورت تمید پیر صاحب، سلامت رہیے آپ اور جزاک اللہ، کیا خوبصورت باتیں ہوئی۔ اچھا اب ذرا آئیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں جو ظاہر ہے عیسائیوں کو مباہلے کا کھلا چیلنج دیا گیا، اس سے پہلے ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ اس پس منظر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ظاہر ویسے تو پوری ہی دنیا میں آپ نے خطوط جو ہے وہ روانہ کیے، لیکن جو اہل نجران کو، ظاہر چونکہ نجران عیسائیت کا گڑھ تھا، ان کو جو خط لکھا اور پھر لارڈ پادری کا ایک پالیسی کو مرتب کرنا، مشاورت کرنا، وہ جو بیک گراؤنڈ ہے جب تک وہ سمجھ نہیں آئے گا یہ آئے مبارکہ سمجھ نہیں آئے گی۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شدید خواہش تھی اس بات کی کہ تمام لوگ امن میں آ جائیں۔ ویری گڈ۔ اور دوسری بات جو حضور علیہ السلام کے مشن میں شامل تھی کہ یہ تمام لوگ جو انسان رب نے پیدا فرمائے ہیں وہ اللہ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کے لیے 6 سن ہجری کا لاسٹ اور 7 سن ہجری کا اوائل، بلکہ 7 اور 8 اس میں حضور علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے بعد عالمی سطح پر اپنے اس مشن کو پھیلا دیا۔ آپ نے شاہ روم، آپ نے شاہ مصر، آپ نے شاہ ایران اور شاہ حبشہ اور اس کے علاوہ جو چھوٹی سطح پر بھی جو آبادیاں تھیں اور وہ بڑے منظم طریقے سے رہ رہے تھے، ان کی زندگیوں کو جو خطرات لاحق تھے اس سے ان کو نکالنے کے لیے آپ نے خطوط روانہ فرمائے۔ اور آپ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ یہ علاقائی جنگیں ختم ہو جائیں، بدامنی ختم ہو جائے، دہشت گردی ختم ہو جائے، اور اس کو ختم کرنے کا واحد حل ہے قیامت تک اگر لوگ اس پر نہیں آئیں گے تو یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی، اور وہ واحد حل ہے اللہ کی وحدانیت کو ماننا۔ جب تک لوگ رب کی توحید کو تسلیم نہیں کریں گے کبھی بھی عالمی سطح پر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے یہ جو 7 اور 8 یہ 2 سال ہیں، حضور علیہ السلام نے عالمی سطح پر یہ خطوط اور اپنی خواہش کو
کو رب تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو روانہ فرما دے، اور اس میں ایک نجران بھی ہے۔ نجران یہ سعودی عرب کا ابھی شہر ہے، بلکہ وہاں کی یہ ڈویژن سطح کی حیثیت رکھتا ہے، اور یمن کے بارڈر کی طرف یہ واقع ہے، یعنی مکہ معظمہ سے تقریباً یہ 850 کلومیٹر یہ دور ہے مکہ معظمہ سے۔ تو حضور علیہ السلام کا پیغام اس طرف جانا، کیونکہ اس کی ایک الگ حیثیت سی، پھر وہاں سے یعنی آپ عرب پٹی سے یمن کی طرف، اور پھر یمن سے آگے جو آپ نے سفر کرنا ہے، اس کے لیے یہ بستی، اس کو جو ہے اللہ کے پیغام کی طرف لانا انتہائی ضروری تھا، اور وہی حضور علیہ السلام نے پھر خط لکھا، یعنی ایک مین آرٹری کی حیثیت تھی۔ جی اس لیے اس طرف جو ہے نا آپ نے پیغام بھیجا، اور اس میں رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں، حضور کا حکیمانہ جو جملے ہیں اس کو اگر آپ ملاحظہ کریں، حضور علیہ السلام نے کہا اس رب کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رب ہے حضرت ابراہیم کا، حضرت اسحاق کا، حضرت یعقوب کا، یعنی انہی کے آبا کو اس میں شامل فرمایا۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو شامل نہیں کیا، میں ذرا سوال ساتھ ساتھ رکھ لیجئے گا، کیوں نہیں کیا، اس کی بھی حکمت بتائیے گا۔ دیکھیں حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے تو اجداد کو جو دونوں طرف سے جو ہے نا جن کو تسلیم کیا جا رہا، اہل عرب ان کو مان رہے ہیں، اور پھر اس میں ان کو پہلے تو قریب لانا تھا نا، وہ تو خود حضرت عیسیٰ کو ہی الہ مانتے تھے۔ اگر پہلے جو ہے نا جملہ ایسا کہہ دیا جائے کہ وہ آگے والے کو پڑھے ہی نہ، تو یہ حکمت کے جو ہے نا وہ مطابق نہیں ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جد اعلیٰ کو ذکر کر دیا، اور اس کے اندر ان کو بھی اختلاف نہیں تھا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور رب تبارک و تعالی ان کا معبود برحق ہے۔ تو اس کو لکھنے کے بعد پھر حضور علیہ السلام نے پھر دوبارہ دہرایا، کہا کہ میں تعریف کرتا ہوں اس رب کی جو رب ہے حضرت ابراہیم کا، حضرت اسحاق کا، حضرت یعقوب کا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ الہ جب ان کے باپ کا الہ ہے تو پھر ان کا الہ کیوں نہیں ہوگا؟ اب اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی بات کہی، کہا کہ میں تمہیں، اب یہ دیکھیں وہ چیز، وہ کنسیپٹ لایا جا رہا ہے اس انداز سے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے، خطیب اور تبلیغ کرنے والا اگر ڈنڈا سیدھا مار دے تو وہ آگے اس کی تبلیغ کہاں سے سنے گا، اور یہ آج کل ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اب حضور علیہ السلام نے کتنی پیاری بات کی، کہا بندوں کی عبادت چھوڑ دو، رب کی عبادت کرنا شروع کر دو، بندوں کی ولایت سے نکلو، رب کی ولایت میں داخل ہو جاؤ، اور یہ میں تمہیں آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ پیغام دے رہا ہوں، اور میرے پیغام کو اگر مان جاؤ گے تو امن میں آ جاؤ گے، اور اگر اس کو نہیں مانتے ہو تو پھر تمہارے لیے لازم ہے کہ ہماری سلطنت اور حکومت میں رہتے ہوئے جزیہ دو، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس کا فیصلہ تلوار کرے گی۔ اس کے بعد پھر پادری نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جیسے قبلہ نے ارشاد فرمایا، اور ان سے پوچھا گیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو حضور فخر عالم جانے کائنات علیہ السلام کی تحریر میں اتنی تاثیر تھی کہ وہ تمام اکٹھے ہو کر وفد بنا کے حضور کے پاس حاضر ہوئے، اور پھر زمانے نے دیکھا کہ کیا ہوا۔ اچھا، اس میں جو ایک بڑی اہم ترین بات ہے، جب یہ ڈیلیگیشن، اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیلز بتائیے کہ کتنے لوگوں پر مبنی تھا، اس میں جو پادری تھے وہ کتنے لوگ تھے، لیکن ایک اہم ترین بات جس پہ میں چاہتا ہوں ضرور کامنٹ کیجیے گا، یہ جو بات کر رہے ہیں، دیکھیں سرکار نے کیا، ظاہر آپ پہ تو سب آشکار ہے، لیکن آپ نے سائیکولوجیکلی بھی جس بات کو ڈیل کیا وہ کتنی اہم ہے کہ بندوں کی جو ہے مطلب پیروکار نہ بنو، اللہ کے پیروکار بنو، اور بندوں کی ولایت پہ نہیں بلکہ اللہ کی ولایت پہ۔ وہ جو ابو حارثہ تھا اس کا یہ تو مسئلہ تھا، اس کے سامنے سب آشکار تھا نا، لیکن وہ چونکہ اس کو مراد ملی ہوئی تھی، آسائشیں ملی ہوئی تھی، تو اس سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر ہم نے یہ قبول کر لیا جو کہ یہ حق ہے تو پھر ہماری ساری مراد ختم ہو جائیں گی اور ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس میں بھی ذرا بات کیجئے۔ نجران کے عیسائیوں کا وفد سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے، اور ظاہر ہے وہ جو ایک جس تمکنت کے ساتھ اور جس فاخرانہ لباس کے ساتھ وہ آتے ہیں، یہاں بھی سرکار نے ان کو جو ہے وہ اپنا بتایا کہ جی اصل حقیقت جو ہے اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ذرا وہ کیا معاملہ ہوا تو اس پہ گفتگو کیجئے۔ جو بات آپ پہلے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اس حوالہ سے یہ بہت ہی اہم بات ہے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ جو حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ طرز عمل تھا، اور حضور علیہ السلام کا جو پیغام تھا، جو آقا سمجھانا چاہ رہے تھے اور جو سکھانا چاہ رہے تھے اور جو انہیں بتانا چاہ رہے تھے، وہ یہ تھا کہ جس طرح تم جس فخر کے ساتھ آئے ہو، یہ اللہ رب العزت کے حضور عاجزی، تواضع یہ پسند کی جاتی ہے، فخر پسند نہیں کیا جاتا۔ اور جب وہ آئے ہیں تو جس طریقے سے فاخرانہ لباس، ریشم کا لباس، حریر و دیبا کے اور سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں،
اس عالم میں آئے تو انہیں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں عبادت کی اجازت تو اپنے طریقے کے مطابق دی، لیکن ان سے حضور نے کلام نہیں فرمایا، توجہ نہیں کی۔ انہوں نے سوچا کہ ہم نے تو ان کے اخلاق کے بہت چرچے سنے ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہماری طرف توجہ نہیں کر رہے، خود بلایا ہے، خط لکھا ہے، اور جب ہم آئے ہیں تو آ کر یہ ہمارے ساتھ بات نہیں کر رہے۔ تو جب انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کا یمن میں تجارت کے لیے آنا جانا رہتا تھا، انہوں نے کہا ہم ان سے ملتے ہیں، ان کے پاس گئے، ان کے ذریعہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، پوچھا کہ یہ ماجرا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جلال میں ہوں تو ہم میں سے کوئی بھی حضور سے کلام کرنے کی جرت نہیں کرتا سوائے علی کے۔ چنانچہ وہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ علامہ ابن کثیر نے اس اپنی تفسیر میں سورہ آل عمران کی انہی آیات کے تحت لکھا کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے دیکھ کر یہ فرمایا کہ کیا تم اس حلیے میں، اس لباس میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے؟ انہوں نے کہا ایسے۔ آپ نے فرمایا انہوں نے کہا اس میں ایسی کون سی بات ہے، درباروں کے آداب یہی ہوتے ہیں۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے فقر پیغمبر کی طرف توجہ دلائی، حضور کے اختیاری فقر اور شان کی طرف، اور کہا کہ یہ بادشاہ نہیں ہیں، یہ رسول خدا اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کا کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قینات پہ لاکھوں سلام۔ ان کی تو شان یہ ہے، تو تم اس حالت میں گئے حضور کی شریعت میں مردوں کے لیے سونا بھی حرام ہے، ریشم بھی حرام ہے، تم سادہ لباس پہن کر جاؤ تو آقا رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور تمہاری بات سنیں گے۔ ٹھیک ہے، اب جو چیز حق تو جیسے پہلی آیت کا ذکر ہوا، حق تو ان کی سمجھ میں آ گیا، جو اصل مسئلہ تھا وہ اصل مسئلہ یہ تھا، جو آپ بات بہت خوبصورت آپ نے توجہ دلائی جس بات کی طرف، اصل مسئلہ یہ تھا کہ حق سمجھ آ جانے کے باوجود اسے تسلیم نہ کرنے میں رکاوٹ جو چیز بنتی ہے وہ مفادات بنتی ہے اور چودراہٹ بنتی ہے۔ واہ، دیکھیں نا، قطع کلام کی معذرت، ایک شخص ہے ابو حارث صاحب، وہ لیڈ کر رہا ہے، اگر وہ حق کو چھپا رہا ہے قوم کے سامنے تو اس کا مطلب اس نے پوری قوم پر ظلم کیا، وہ اشکار کر دیتے تو پوری قوم جو ہے وہ۔ قرآن حکیم نے حقایتاً فرعون اور حامان کا ذکر کیا ہے کہ ایک مرحلہ ایسا آیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر فرعون نے ہار مان کر آپ پر، آپ کے رب پر ایمان لانے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن حامان نے کہا، قرآن حکیم نے باقاعدہ بائی نیم حامان کا اس حوالے سے ذکر کیا، حامان نے کہا کہ آج تو نمبر 1 ہے، جب تو موسیٰ کی اطاعت قبول کر لے گا تو نمبر 2 ہو جائے گا، اس لیے تو ایسا نہ کر۔ تو یہ جو چودراہٹیں ہوتی ہیں، یہ جو مفادات کے کھیل ہوتے ہیں، یہ سارے مسائل کا فساد کا جڑ بنتی ہیں اور باعث بنتے ہیں۔ حقیقت سمجھ آ جانے کے بعد حقیقت کو تسلیم کرنا اور اپنے رفقائے سفر کو، اپنے وفد کو، ڈیلیگیشن کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا، یہ ایک لیڈر کی، ایک قائد کی ذمہ داری ہوتی ہے، امیر سفر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسے قوم نے متکلم بنا کے بھیجا ہے، بات چیت کرنے کے لیے سربراہ بنا کر بھیجا ہے، تو اسے لازم ہے کہ وہ حق کو بیان کرے۔ بہرحال جب یہ لوگ حضور علیہ السلام کی خدمت میں لباس تبدیل کر کے حاضر ہوئے تو اس وقت حضور نے ان کے ساتھ توجہ فرمائی، اور وہی مکالمہ پھر ہوا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یہ عیسیٰ کو ابن اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ یعنی یہ 2 لفظ ہیں، ان 2 لفظوں کو میں چاہوں گا میرے ناظرین محفوظ کریں اپنے ذہنوں میں۔ ایک لفظ ہے عبداللہ اور ایک لفظ ہے ابن اللہ۔ عبداللہ اللہ کا بندہ، ابن اللہ اللہ کا بیٹا، یعنی یہ 2 لفظ ہیں۔ اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ قرار دیتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اللہ کی قدرت جو ہے وہ اس کا شاہکار ہے، اللہ کی قدرت کا وہ شاہکار ہے۔ اور میں ایک بات ضمناً عرض کروں یہاں، قرآن حکیم نے، یہ بہت اہم نکتہ ہے، قرآن حکیم نے جہاں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ابدیت کا ذکر کیا ہے عبدہو کہہ کر، اس میں راز یہ ہے
کہ چند معجزات والوں کو اللہ کا بیٹا بنا لیا گیا جسے میں نے سراپا معجز نما بنا کر بھیجا ہے، کہیں ان کی امت شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں وہ انہیں خدا نہ سمجھ بیٹھے۔ اس لیے اللہ نے جہاں شانیں دی ہیں وہیں حضور کی شان ابدیت کا ذکر بھی کیا ہے۔ 24 ذوالحجہ 1445 ہجری، یعنی آج کا دن یوم مباہلہ کا دن، اور آج بات ہو رہی ہے سورہ آل عمران کی 61 نمبر آیت، یعنی ہم آئے مباہلہ پہ بات کر رہے ہیں۔ اب اس سے قبل کہ بس اب چند لمحے آئے مباہلہ پہ بات کرنے سے قبل بہت ضروری ہے کہ یہ بھی ذرا سا سمجھ آ جائے، کیونکہ ظاہر ہے یہ ابتدا ہے اور پھر اس کے بعد انتہا پہ ہم جا کے بات کرتے ہیں۔ لیکن ابتدا کیا ہے کہ وہ ڈیلیگیشن جو ظاہر ہے کسی اور مقصد کے تحت آیا تھا، سرکار علیہ السلام نے جو رواداری کا ایک ثبوت دیا ہے، مطلب وہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں ٹھہرانا، ان کو عبادات کی جگہ دینا، یعنی جو نرمی کا جو حسین ترین منظرنامہ اسلام کا، ذرا اس کی اصل شکل پہ بات کیجیے۔ اس جواب کی ابتدائیہ میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان دکھنے والوں کے اعمال، ان کی دہشت گردی اور ان کے بری چیزوں کو دیکھ کر اسلام کے اوپر کسی صورت بھی اعتراض درست نہیں مانا جائے گا، درست، کیونکہ ہمیشہ کسی بھی مذہب پر آپ نے اعتراض کرنا ہے تو بانی مذہب کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کا کردار، ان کی تعلیمات کیسی ہیں۔ ویری گڈ۔ دوسری بات، حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت میں دو جو کیس ہیں، دو قسم کے، وہ سامنے آئے ہیں۔ ایک حضور علیہ السلام کو تکلیف دینے والے، اور دوسرے جو ہے وہ سلطنت کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے والے اور نفاق کو بڑھانے والے۔ اس میں جس بندے نے حضور علیہ السلام کو جسمانی اذیت کسی بھی صورت میں دی ہے تو حضور علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا ہے، لیکن جس نے حکومتی سطح پر، ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، نفاق پھیلانے کی کوشش کی ہے، اس کو حضور علیہ السلام نے معاف نہیں فرمایا۔ اسی طریقے سے جس نے شان نبوت میں بری بات کہی ہے تو اس کو بھی حضور علیہ السلام نے اس وقت تک معاف نہیں کیا جب تک اس نے اس سے توبہ وغیرہ نہیں کی ہے۔ تو اب یہ 9 سن ہجری کے معاملات ہیں۔ حضور علیہ السلام چونکہ پوری دنیا میں پیغام پہنچا چکے ہیں، اور جو طاغوتی طاقتیں ہیں ان کے اندر ایک ہلچل مچ چکی ہے کہ ایسی شخصیت بھی آ چکی ہے جو درد بانٹنے والے ہیں، جو دکھوں کو ختم کرنے والے ہیں، جو زخموں کے اوپر مرہم رکھنے والے ہیں، جو غریبوں کی جو ہے نا وہ باتوں کو سننے والے ہیں، ان کو اہمیت دینے والے ہیں۔ تو طاقتیں ہل جاتی ہیں جب یہ چیز، کیونکہ وہ جیسے آپ پہلے بات فرما رہے تھے، مفادات کو ٹھیس پہنچنے والی ہے، حقوق برابری کی سطح پر بٹنے والے ہیں، تو اب جو ہے وہ وفود آنا شروع ہو گئے کہ اس بندے کی طاقت کو دیکھیں، ان کی عظمت کو دیکھیں، ان کے جو دربار کو دیکھیں، ان کے معاملات کو دیکھیں کہ آیا یہ جو بات کر رہے ہیں اس بات میں یہ پورے اتر بھی سکتے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو وہ تمام لوگ ہر قسم سے، ہر انداز سے 9 ہجری میں حضور علیہ السلام کے دربار میں آئے۔ اب اس میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے پتھر مارے تھے۔ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں وہ لوگ بھی مسجد نبوی میں نے دیکھے جنہوں نے حضور کو اتنا زخمی کیا کہ ان کے نالین خون میں بھر گئے تھے، اور میں نے جوتی اپنے آپ کے پاؤں سے اتار کر اس خون کو دھویا تھا۔ یعنی وہ طائف میں جو عبدیہ لیل کے جو مطلب وہ پھر انہوں نے بیٹے نے آکے ایمان، اور حضور علیہ السلام نے ان کو بھی اہمیت دی، ان لوگوں کو بھی عزت سے بٹھایا، بلکہ ایسا کہ عمیر بن وہب آیا جو حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے اپنی تلوار پر زہر لگا کے آیا تھا، اور وہ مدینے میں پہنچا۔ عام الوفود کہلاتا ہے ان کو ڈیلیگیشنز کا، بالکل حضور علیہ السلام نے جب اس کو پا لیا، حضرت عمر نے کہا کہ اس کی گردن اڑا دینی چاہیے، حضور نے فرمایا نہیں، اس کو میرے قریب بٹھا دو۔ تو اس طریقے سے مختلف لوگ آئے، اس میں اہل نجران آئے، تو انہوں نے اپنے زیور کیوں پہنے ہوئے تھے؟ 2 وجہ سے پہنے ہوئے تھے۔ پہلی وجہ تھی کہ ہمارے اس روب کو دیکھ کے عرب کے یہ لوگ جو ہے نا مرعوب ہو جائیں گے، اور دوسری وجہ تھی کہ اگر لالچی ہوں گے تو پھر ہم سے مطالبہ کریں گے اور ہمیں مان جائیں گے کہ ہمیں اتنا کچھ دے دو، تو جو ہے نا کوئی پرواہ نہیں، تم جیسے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ ان کے لیڈر کی ٹھوکروں پر جو ہے خزانے ہیں ساری کائنات۔ آپ دیکھ لیں، حضرت علی نے بتا دیا کہ تمہارے ان چیزوں کی طرف تو یہ نگاہ اٹھا کے بھی دیکھنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر وہ حضور جان رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، آپ نے اتنی نرمی، کمال نرمی جو ہے نا وہ آپ نے اختیار فرمائے کہ ان کو وہاں پر عبادت کا موقع بھی دیا، ان کو بیٹھنے بھی دیا، ان کے ساتھ بہترین کلام
کلام بھی فرمایا اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کی، اور پھر یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو نرمی ہے کہ جو غیر مسلم ہو، اور یہ عام بات ہے، خود کو غیر مسلم تسلیم بھی کرتا ہو، یہ بڑی عام بات کر رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہو غیر مسلم اور خود کو کہے کہ میں تو قطب عالم غیر مسلم ہو یا مرتد ہو، مرتد ہو، یا ختم نبوت کا انکاری ہو، یعنی جو بھی اسلامک اسٹیٹ کی پالیسی کو نہیں ماننے والا ہو تو اس کے ساتھ تو ظاہر سی بات ہے عدالتی کارروائی کی جائے گی، نہ کہ وہاں پر اخلاق کو روا رکھا جائے گا۔ ان کے لیے اخلاق ہی یہی ہے کہ عدالت ان کے لیے ایکٹیو ہو، قانون ان کے لیے ایکٹیو ہو، اور ان کو جو ہے وہ دائرے میں لایا جائے، یہ اسلام کی تربیت ہے۔ اچھا 3 دن تک وہ ڈیلیگیشن وہاں پہ رہا ہے، 3 دن تک وہ عبادت کرتے رہے مسجد یہ دیکھیں 3 دن تک 2 چیزیں، ایک تو ان کا اپنا عبادت کرنا، دوسرا ان کا امن کے ساتھ مدینے کی جہاں پر مکمل اسلام نافذ ہے، ویری گڈ، وہاں پر وہ پرامن رہ رہے ہیں، کسی نے مارا نہیں ہے، کسی نے پتھر نہیں مارا ہے، کسی نے گالی نہیں دی ہے، اور تیسری بات 3 دن تک نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیبیٹ ہو رہی ہیں، ویری گڈ، مکالمے کا موقع دیا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم غلط ہو، اللہ کا فرمان یہ ہے، اور ان کو پھر عقلی دلائل کے ساتھ بھی سمجھایا جا رہا ہے، صرف یہ نہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ وحی بتا دی گئی ہے، اس کے اندر جو حکمت ہے، دانائی ہے، اس میں نفسیاتی جو اثر ہیں، وہ ساری چیزیں ان کو 3 دن تک ڈیبیٹ کے ساتھ، مکالمے کے ساتھ، دلیل کے ساتھ بتائی جا رہی ہیں، اور اس کا پھر نتیجہ یہی نکلا، انہوں نے کہا کہ آپ جو پیغام پھیلا رہے ہیں وہ خدا کی قسم حق ہے، آپ غلطی پر نہیں ہیں، آپ اچھا ایک بات جو ایک سوال میرا خیال ہے ریلیونٹ ہے لیکن بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگ بہت سے، ہم یہ مثال تو دیتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے 3 دن تک ان کو ٹھہرنے کی جگہ دی، انہوں نے وہاں عبادات کی، کیا 1436 ہجری کے بعد کیا آج کے دور میں کوئی مسلم اسٹیٹ اس طرح سے اپلائی کر سکتی ہے اس اصول کو کہ کسی مسجد میں کسی غیر مسلم کو عبادت کی جگہ دی جائے؟ یہ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں اس کے بعد یہ تھا ایک وقتی طور پہ وفود کا آنا اور ان کو اہمیت دینا، اور اس وقت حضور علیہ السلام کا وہاں جلوہ گر ہونا، ان کا کسی بھی حکم کو کسی بھی طرح سے بدل دینا یا اس کو نافذ کر دینا، یہ حضور علیہ السلام اس کا اختیار رکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب تمام چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں تو یہ امن عامہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی کسی کے عبادت خانے میں انٹرفیئر نہ کرے، ہر کوئی اپنی سطح پر اپنی جگہ پر وہ عبادت کرے۔ اس کے بعد خلافت راشدہ میں جتنی چیزیں ہوئی ہیں، حضور علیہ السلام نے بھی جو فرمایا وہ یہی کہا کہ اپنی اپنی عبادات ان کی محفوظ ہیں، وہاں پر یہ اپنی عبادت یعنی ایکسیپشنل کیس ہے بنیادی طور پر۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آئیے ذرا سر، جس آیہ مبارکہ کا ظاہر سننے کا سب کو اشتیاق ہوگا اور اس پہ گفتگو سننا چاہتے ہوں گے، وہ 61 نمبر سورہ آل عمران کی، کہ جو ظاہر آیہ موبائلہ کہراتی ہے اور موبائلے کی دعوت، اور اس میں نتیجے میں جو کچھ بھی ان کا فرار ہے، لیکن اگین وہی بات شان پنجتن پاک کی روشنی میں گفتگو کیجیے اس میں۔ یہ ارشاد رب العزت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آل عمران 61۔ یعنی جب انہیں تمام تر ہر حوالہ سے ان کے ساتھ نیگوسیشن ہو گئی، مذاکرات، دلائل دے دیے گئے، جب انہوں نے اس کو تسلیم نہ کیا تو پھر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ پس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، وہ وہی جو پہلی 2 آیتوں میں ہے، آ جانے کے بعد جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ فرما دیں کہ آ جاؤ، ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی ایک جگہ پر بلا لیتے ہیں، اور پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، یعنی گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں۔ مباہلہ کا لغوی معنی مفسرین نے بیان کیا اللہ سے لو لگا لینا، یعنی اللہ سے لو لگا کے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ جو کلمات طیبات تھے، آیت مبارکہ کا جلال بتا رہا ہے۔ اب ان میں صاحب علم جو ان کے موجود تھے وہ آیت پاک کے جلال کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ کی شان جلالت کیا ہے۔ عالم کا اور جاہل کا بڑا فرق ہوتا ہے، وہ اس حقیقت کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کلمات اپنے اندر کیا قوت اور کیا طاقت رکھتے ہیں، پھر بھی چھپا رہے ہیں۔ اب جب یہ شان اللہ نے یہ امر عطا کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہراء
سلام اللہ علیہ کے در دولت پر تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے اپنے پیارے نواسوں کو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو لیا۔ امام حسین علیہ السلام کو حضور نے گود میں اٹھایا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو حضور نے داہنی انگلی پکڑائی، اور پیچھے جیسے جو ترتیب قرآن حکیم نے قائم کی ہے اسی ترتیب کے مطابق قرآن نے پہلے بیٹوں کا ذکر کیا ہے تو حضور نے بیٹوں کو آگے رکھا، اور پھر قرآن نے نساءنا کا خواتین کا ذکر کیا ہے تو سیدۃ النساء العالمین تمام خواتین کی سردار وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہیں، اور پھر نفس پیمبر بن کر حضرت مولا علی مرتضیٰ حضرت سیدۃ النساء العالمین کے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ ایک بات یہاں قطع کلام، اور ذرا یہ سوال کو بھی ایڈریس کر دیجئے، بہت سے لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں، اور یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ جی سرکار علیہ السلام نے دیگر شہزادیوں کو وہاں پر کیوں مدعو نہیں کیا؟ صرف وضاحت کرتے ہیں دیگر شہزادیوں اس کو کہا جی پہلی حضور علیہ السلام کی 3 بڑی بیٹیاں اہل سنت کے عقیدہ کے مطابق 4 شہزادیاں ہیں، ان میں 3 بڑی بیٹیاں وہ وصال فرما چکی تھیں، وہ اس وقت حیات نہیں تھیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں جو آیات بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں حضور کی، وہ ان کی شان کو ممتاز اور منفرد قرار دیتی ہیں۔ اچھا اب ذرا ایک جملہ میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا، جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سمجھنے کے لیے ناظرین کے لیے بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم نے جو رشتے میں حضور کے نواسے ہیں ان کو قرآن حکیم نے بیٹے کہا ہے، اور یہاں اللہ کی شان بے نیازی دیکھیں کہ ایک طرف نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا ہے اور قرآن اسے کہہ رہا ہے یہ نوح تیرا بیٹا نہیں ہے، ایک طرف یہ نواسے ہیں اور انہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ لے آؤ اپنے بیٹوں کو۔ اب یہ اللہ 3 بیٹے اللہ نے حضور کو عطا فرمائے، 2 حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے پاکیزہ بطن سے، ایک حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے جناب ابراہیم، تینوں بیٹے یکے بعد دیگرے قدرت نے اپنی بارگاہ میں واپس بلا لیے، اور اب اللہ فرماتا ہے اپنے بیٹوں کو لے آؤ، تو سمجھانا یہ امت کے لیے ہے، مقصود یہ ہے کہ یہ حسنین کریمین فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی متعدد احادیث ہیں، حضور نے فرمایا اللہ نے تمام بنی نوع انسان کی تمام انبیاء کی ذریت کو ان کے بیٹوں میں رکھا، لیکن میری ذریت کو میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میں رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ حضور کی خدمت میں آتی ہیں تو حضور پیار کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی شان ان کے لیے جو اللہ نے خاص کی تھی، حسنین کریمین علیہ السلام کو اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ امام حسن مجتبیٰ اپنے قدموں پر، ہم اسے اولیات امام حسن مجتبیٰ میں اسے شمار کرتا ہوں کہ اپنے قدموں پر چل کر توحید باری تعالیٰ کی گواہی دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو جملہ یہ جو جملہ اس نے کہا تھا عالم نے، لاٹ پادری نے، ان کے سب سے بڑے پادری نے، کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، ذرا اس منظر کو یوں دیکھیے میری طرف دیکھتے ہوئے کہ یوں حضرت امام حسین علیہ السلام کو حضور نے اٹھایا ہوا، اور چہرہ آپ کا جو چہرہ یعنی مرتبہ بھی آقا کا بڑا، شان بھی آقا کی بڑی، عمر بھی، درجہ بھی، سب کچھ، لیکن سب سے آگے چہرہ کون سا ہے امام حسین دیکھ کر وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اپنے رب سے یہ دعا کریں تو ان کا رب ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں رکھے گا۔ یہ حقیقت جو عیسائی سمجھ گئے اور سمجھ کر ذمہ بن گئے، یہ حقیقت مسلمانوں کو سمجھنا تو بہت زیادہ ضروری ہے مسلمانوں کے لیے کہ ان ہستیوں کی شان کیا ہے۔ یہ ادب کی بارگاہیں ہیں، یہ بحث کی بارگاہیں۔ ارے صاحب یہ تو زبان بند کرنے کی بارگاہیں ہیں، زبان سی لینے کی بارگاہیں ہیں۔ پنجتن پاک کی شان تو عقل سے ماورا ہے۔ اب آئیے آخر میں جو فائنلی یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے، اور عیسائیوں کو ظاہر ہے جو امان ملی ایک سرٹن ظاہر کنڈیشنز کے ساتھ، جو ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے اور امان نامہ سرکار کی طرف سے، ان کے جو نکات ہیں وہ سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ اور غیر مسلموں کے ساتھ جو اسلام کا رویہ ہے وہ ایک کنڈکٹ سرکار علیہ السلام نے ایک میثاق مدینہ کی صورت میں دیا، اور ایک جو نجران کی ڈیلیگیشن کے ساتھ جو مطلب ایگریمنٹ ہوا ہے، اس پہ ذرا گفتگو کیجیے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظمت اور شان و شوکت پنجتن پاک کے مقام کو جب انہوں نے ملاحظہ کیا، بلکہ انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ آپ جن افراد کے ساتھ آئے ہیں یہ کون ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں،
یہ میری بیٹی ہے اور ان کے شوہر ہیں، تو اس پر وہ زیادہ پریشان ہوئے کہ یہ بندہ سچا ہے تو اپنا گھر لے کے آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی سچا شخص ہو تو وہی تو گھر کو لے کے آگے بڑھتا ہے نا، کہ بات بھی بہت بڑی مباہلہ کی بات ہے، ایک دوسرے کے لیے دعائے ضرر کرنی ہے، اس میں اپنی بیٹی کو لے کے چلے جانا۔ بھئی ایک سچائی 9 ہجری میں نظر آئی تھی اور ایک سچائی پھر 60 ہجری میں نظر آئی تھی۔ تو اللہ اکبر۔ یہ چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور ان کو ماننے والے بھی سچے ہونے چاہیے۔ جو سچ کا ساتھ نہیں دیتا اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو دیکھ لیا، آپ کے حق کو دیکھ لیا، آپ کے مقام کو دیکھ لیا، تو پھر انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے وہ 60 افراد بیٹھے ہیں، حضور فخر عالم جان کائنات علیہ السلام نے کاغذ منگوائے ہیں، اور پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ اس معاہدہ کو انہوں نے تحریر فرمایا۔ اچھا، اب یہ دیکھیں جو اس میں ویسے ایک رائے ابن کثیر کی یہ بھی ہے کہ مولا کائنات نے جو تو حضرت مغیرہ بن شعبہ یا حضرت مولا کائنات، بہرحال مغیرہ بن شعبہ اس میں گواہ بھی بنے تھے، اس لیے اس تحریر کو لیا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تبلیغی خط لکھا تھا اس کا انداز کچھ اور تھا، اور جو معاہدہ کیا اس کا انداز کچھ اور ہے۔ اس میں آپ نے جو ابتدا فرمائی وہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور آگے لکھا یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے۔ اوکے، یعنی سرکار کا معاہدہ ہے یہ۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب تم کسی کی ذمہ داری لو تو اس کو آن بھی کرو۔ واہ۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ حکومتیں جو ہیں، حکمران جو ہیں، وہ عیاشیوں کو تو آن کرتے ہیں لیکن خدمت خلق کو آن نہیں کرتے ہیں۔ تو جب آپ کسی ملک کے ذمہ دار بنتے ہیں، بڑے بنتے ہیں، تو درد بھی پھر آپ کے ہوتے ہیں، علم بھی پھر آپ کے ہوتے ہیں، حفاظت بھی پھر آپ کی ہوتی ہے، اور تمام لوگوں کی ذمہ داری بھی پھر آپ کی ہوتی ہے۔ یعنی دنیا کے ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ تمہارے آقا نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے تو تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اس کو جو اب وہاں سب سے بڑی بات ہے، وہاں کسی اور کا نام نہیں لکھا، اپنا نام لکھا ہے کہ یہ میں وعدہ کر رہا ہوں، میں معاہدہ کر رہا ہوں، اور میری امت اس معاہدے کی پاسدار بنے گی۔ اور پھر آگے آپ نے جزیے کی چیزوں کو، مال کو نوٹ فرمایا، اور پھر آگے دیکھیں نرمی کیسی ہے۔ فرمایا ادھر سے قاصد آئے گا تو تمہارے پاس 20 سے 1 مہینہ ٹائم ہوگا، اس میں تم نے آرام سے سکون سے یہ مال پیش کر دینا ہے۔ اور اگلا جو نقطہ تھا وہ انتہائی اہم ہے کہ یمن کی سائیڈ پر اگر مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی جائے تو تمہارے ذمے ہوگا کہ تم نے 30 اونٹ، 30 گھوڑے، ان کی لگامیں، کجاوے، یہ بطور عاریتن امانتن دینا ہے۔ یعنی وہ ہم تم سے ٹیکس کے طور پر وہ چیزیں چھینیں گے نہیں۔ اور پھر اگلی بات انتہائی عام کہ وہ گھوڑے اور وہ جانور ہمارے پاس جو قاصد ہوں گے وہ بطور امانت ہوں گے، اگر کوئی ضائع کر دے گا، یہاں تک کہ گھوڑے کی لگام بھی گم کر دے گا، تو وہ قاصد پر ضمان ہوگا کہ وہ تمہیں واپس لوٹا کر آئیں۔ اور پھر مسلمانوں کو کہا کہ تم جب اس طرف لشکر کشی کرو، اس جانب جاؤ، تو اہل نجران کے تمام افراد، ان کے اموال، اور اگلی بات ان کے غائب، ان کے حاضر تمام افراد امان میں ہیں۔ ان کی زمینوں کے اوپر گھوڑے نہ دوڑانا، ان کے باغات پامال نہ کرنا، ان کے انسانوں کو تلف نہ کرنا، ان کو کسی طریقے کی تکلیف نہ دینا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اگلی اور عام بات کہہ دی جس کو جو ہے وہ خیانت کر کے لوگ چھپا دیتے ہیں، کہا یہ تمام چیزیں عہد اس وقت تک ہیں جب تک یہ صحیح اور سالم اور درست راہ پر رہیں، اور اللہ رسول کے ساتھ دھوکہ اور دغا کرنے کی کوئی کوشش نہ کریں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ بات تمام لوگ سن لیں۔ جو بندہ ملکی عہد توڑ دے، ملک کے قوانین کو فراموش کر دے، آئین پاکستان کی دھجیاں اڑا دے، پیروں تلے روند دے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، تو وہ شخص جو ہے وہ ملک کی حفاظت کا جو ہے وہ حقدار نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اس کو اور آسان کر دیں کہ اگر غیر مسلم اقلیت جو ہے وہ ظاہر ہے اس وقت تک آپ اس کو اون کریں گے جب تک کہ وہ پاسداری کرے، اور اگر غیر مسلم اقلیت کوئی اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کرتا اور مرتدین جو ہے وہ بنیادی طور پہ شعلے کے اندر منافقت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ معاملہ پھر اور ہوگا۔ بالکل، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے آپ کے ملک کے سپریم کورٹ ہی کو نہ مانے تو وہ کیسے دعویٰ کرے گا کہ مجھے ملک کی حفاظت دے اور میرے حقوق کو پورا کرے؟ تو ملک کے آئین کو ماننا بہت ضروری ہے، اور آئین
پاکستان اس بات کے اوپر جو ہے وہ ہمیں تعلیم بھی دے رہا ہے، پابند بھی کر رہا ہے کہ تم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو حضرت محمد رسول اللہ کو آخری نبی ماننا ہوگا۔ یعنی بات یہ ہے کہ ان کو مکمل طور پہ مذہبی آزادی بھی دی اور ان کو سیکیور بھی کیا۔ بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا، آپ تشریف لائے، اور آئیے صاحب اب ذرا تجدید عہد وفا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، اور خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب انشاءاللہ کلام پیش کریں گے۔ نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب عظمت میں بے مثال ہے یوم مباہلہ، عظمت میں بے مثال ہے یوم مباہلہ، اظہار شان آل ہے یوم مباہلہ، اظہار شان آل ہے یوم مباہلہ، زیر کسا جو آئے تھے نکلے ہیں آج بھی، زیر کسا جو آئے تھے نکلے ہیں آج بھی، رفعت میں باکمال ہے یوم مباہلہ، رفعت میں باکمال ہے یوم مباہلہ، اللہ نے بھی تذکرہ قرآن میں ہے کیا، اللہ نے بھی تذکرہ قرآن میں ہے کیا، کیا خوب پرجمال ہے یوم مباہلہ، کیا خوب پرجمال ہے یوم مباہلہ، ساجد خدا کے قرب میں ہے پنج تن ہی خاص، ساجد خدا کے قرب میں ہے پنج تن ہی خاص، اور کفر پر وبال ہے یوم مباہلہ، اور کفر پر وبال ہے یوم مباہلہ، عظمت میں بے مثال